کرتے اقرا حضور پڑھیے. وہ قوم جس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس کا پہلا ہی کلمہ ہے جس کے اندر کہا گیا اقرا. پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تعلیم کا حکم دیا جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے یہ بتایا گیا پڑھیے اقرا. حضور نے کہا نہیں میں نہیں پڑھوں گا، ما انا بقاری. بعض علماء نے لکھا حضور نے یہ فرمایا کہ جو ہے میں نہیں پڑھنے والا. جب جبریل امین نے آگے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراضات کرتے ہیں کہ حضور کا کوئی استاذ تھا جو حضور کو سکھاتا تھا، حضور نے جو ہے جبریل امین سے سیکھ لیا ہے. نانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے نہیں سیکھا، بلکہ یہ اللہ کا کلام تھا جو اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا. اس کے علاوہ حضور کا کوئی استاذ نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں سیکھا حضور نے. اللہ نے اپنا کلام جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا، اور پھر ایسا سکھایا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور ایک دن ممبر پہ تشریف لائے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ممبر پہ کھڑے ہوئے اور جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا ممبر پہ چڑھے، ظہر تک بیان کیا، پھر اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ تشریف لائے، پھر عصر تک بیان کیا، حتیٰ کہ عصر کی نماز پڑھائی. کہا جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اور آنے والی قیامت تک حضور نے سب کچھ چیزیں تھی، حتیٰ کہ وہ شخص آخری جو جنت میں داخل ہونے والا ہے اس کے تعلق سے بھی حضور نے بتایا، اور وہ آخری شخص جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے اسی طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اس کے بارے میں بھی حضور نے بتایا. حضرت عمر کہتے ہیں جس کو جتنا یاد رہا اس نے یاد رکھ لیا، جو بھول گیا سو بھول گیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا معاملہ ہے. تو حضور کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے. ہمیں تو فخر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا حبیب ہمیں عطا کر دیا ہے، اتنا پیارا محبوب ہمیں عطا کر دیا ہے، جس کے لیے جیسا ابھی حضرت قبلہ فرما رہے تھے انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے اللہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر دے. اللہ نے وہ مقام ہمیں دیا ہے. بلکہ ایک بزرگ تھے گزرے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ کچھ اشعار پڑھتے تھے کہ ہمیں تو حضور کی ذات پہ فخر ہونا چاہیے. بلکہ وہ ان اشعار کے ساتھ جو اپنی بات رکھا کرتے تھے، کہتے تھے محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، کیا امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. اللہ نے ہمیں حضور کا غلام کیا، ایسا مقدر کس کو ملتا ہے؟ کسی کو ایسا مقدر نہیں ملا جیسا اللہ نے ہمیں مقدر عطا کیا ہے. خیر وقت گزرتا چلا گیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے. وہ مکہ کی 13 سالہ جو زندگی ہے وہ بھی پڑھ کے دیکھیں، جو حضور پہ ایمان لے کے آئے تھے ان کے ساتھ کفار نے کیا کیا. ان کے جسموں کو جو ہے لوہا گرم کر کر کے جو ہے وہ داغ لگا دیے گئے، کہا تم کلمہ حق سے پھر جاؤ. ہمیں کیا تکلیفیں پہنچی ہیں، ہمیں کیا پریشانیاں پہنچی ہیں؟ ہمیں تو کوئی دکھ نہیں پہنچا، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی. ہمیں تو اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، دن میں 4 بار بھی کھائیں تب بھی ہمارے کم نہیں پڑتا. حضرت بلال حبشی کی زندگی پڑھیں، خباب ابن الارت کی زندگی پڑھیں، آپ عمار ابن یاسر کی زندگی کو پڑھ لیں، آپ ان کی والدہ سمیہ کی زندگی کو پڑھیں، آپ ان کے جو ہے والد یاسر کی زندگی کو پڑھیں. کتنی کتنی کفار نے ان کو تکلیفیں دی. بلکہ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں ایک دن گزر رہا تھا، حضرت بلال اس ٹائم پہ ایمان لا چکے تھے. کفار مکہ نے کیا کیا، ان کے گلے کے اندر کھجور کی رسی ڈال کے بدماش لڑکوں کو دے رکھا تھا جو انہیں گھسیٹ کے وادی میں لے جاتے تھے. کبھی جو ہے گنیوں کے اندر ان کو گھسیٹتے تھے، اور ان کا جو آقا تھا امیہ بن خلف غالباً جو اس کا نام تھا، وہ اس کو اتنی تکلیفیں دیتا تھا کہ تو جو ہے اسلام سے پھر جا. لیکن اگر وہ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے تو ان کی زبان سے احدن احدن کی صدائیں نکلتی رہتی تھی. وہ کہتے تھے مالک ایک ہے، رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مالک صرف وہ ہے، وہ ایک ہے. یہ صدائیں ان کے منہ سے نکلتی رہتی تھی. حضرت جو ہے آپ دیکھیں خباب ابن الارت کو دیکھ لیں، یہ آزاد ماں باپ کے بیٹے ہیں، لیکن کسی قبیلے نے اٹھایا غلام بنا لیا. ام انمار کو بیچ دیا گیا ان کو، وہ ان کو غلامی میں رکھی، اور ان کا معمول یہ تھا کہ یہ لوہے کے اوزار بناتے تھے. حضرت خباب ابن الارت تلوار بنا لی، کلہاڑی بنا لی. اس طریقے حضور ان کے پاس جا جا کے بیٹھتے تھے، اور حضور کی جو ہے وہ کرم نوازی سے، حضور کی شفقت سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور جب ان کی آقا کو
یہ چیز کا پتہ چلا تو اس نے آگ بگولا ہو گئی، تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور ان کو جب پھرنے کے لیے اسلام سے کہا تو انہوں نے کہا جو تم سے ہوتا ہے کر لو، اسلام سے نہیں پھرنے والا ہوں۔ اتنی مشکل سے اتنی عظیم نعمت ملی ہے، کہاں 360 بتوں کی جو ہے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے، کہاں رب حقیقی کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں دین سے نہیں پھر سکتا۔ اب وہ لوہا گرم کرتی، اور لوہا گرم کرنے کے بعد جب وہ آگ کے اندر ایک دم لال ہو جاتا تھا، تب وہ جو ہے حضرت خباب ابن الارت کے سر کے اوپر رکھ دیتی تھی، ان کے سر کے اوپر رکھ دیتی تھی۔ ایک دن جو ہے حضور کعبے میں جو ہے سین حرم کے اندر کعبے کے پاس تکیے کا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب ابن الارت آئے اور حضور کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگے، کہا حضور آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ اس عذاب سے مجھے نکال دے۔ حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، کہا تم سے پہلی امتوں کے اندر بھی کچھ لوگ گزرے جو اللہ کی ذات پہ ایمان لے کے آئے تھے، جن کے سر کو لوہے کی کنگھیوں سے جو ہے وہ چیر دیا گیا۔ کچھ ایسے تھے جن کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تلک چیر دیا گیا، اور جو ہے تم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات کہی اور پھر ارشاد فرمایا، کہا خباب ابن الارت صبر کرو، یقیناً ایک وہ وقت آئے گا کہ پورے جزیرہ عرب میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، وہ وقت آئے گا لیکن صبر کرو۔ اور پھر جو ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ایک شخص یمن سے چلے گا، حضرموت تک پہنچے گا، اور خدا کی قسم راستے میں اس کو اللہ کے علاوہ باقی کسی کا خوف نہیں۔